بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نازیہ ہے اور میری کہانی کچھ ایسی ہے جو شاید کسی فلم میں ہو تو لوگ بولیں یہ سب تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا، لیکن میری زندگی فلم نہیں تھی، حقیقت تھی، تلخ، خالی ہاتھ اور صبر سے لپٹی ہوئی حقیقت۔ ہم 5 بہنیں تھیں، نہ کوئی بھائی، نہ کسی چچی پھوپھی کی شفقت، صرف ایک چھوٹا سا گھر اور ہمارے ابا ایک محنتی مزدور جو صبح نکلتے تو شام کو پسینے میں بھیگے تھکے ہارے لوٹتے۔ اماں بہت جلد ہمیں چھوڑ گئی تھیں، تب سے ابا ہی ماں اور باپ بن گئے، لیکن ایک تنہا آدمی کیا کچھ سنبھال سکتا ہے۔ ہمارا بچپن خوابوں کے بغیر گزرا، وہ خواب جو اکثر لڑکیاں اپنی شادیوں کے بارے میں دیکھتی ہیں، ڈریس، زیور، کار، شوہر کی محبت۔ ہمیں تو یہ سب قصے لگتے تھے۔ جب کبھی کسی محلے دار کی بیٹی کی شادی ہوتی، ہم چپ چاپ دروازے سے جھانکتے، سجی ہوئی کار، بلند آوازوں میں بجتے گانے، ہنستی ہوئی لڑکیاں، سب ایک لمحے کو خواب لگتا، اگلے ہی پل میں احساس دلاتا کہ یہ خواب ہمارے نصیب میں نہیں۔ میری بڑی بہنیں ایک ایک کر کے بیاہی گئیں، بغیر جہیز، بغیر کسی خاص رشتہ، بس جیسے تیسے جہاں کوئی ہاں کرے وہیں رخصتی ہو گئی۔ ایک دن بڑی آپی بولی، ابا، نازیہ کے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھنا، وہ ہم سب سے الگ ہے، اس کے نصیب بہتر ہوں۔ ابا نے تھکے لہجے میں کہا، بیٹا، غریب کے نصیب میں اچھے رشتے کہاں، امیر لوگ تو 2 کمرے، فرنیچر، زیور مانگتے ہیں۔ نازیہ بھی ہماری طرح کسی چھوٹے گھر میں جائے گی، بس دعا کرو شوہر اچھا مل جائے۔ میں خاموش بیٹھی یہ سب سنتی رہی، نہ کسی خواب کی خواہش کی، نہ کسی شہزادی بننے کی، بس اتنا جانتی تھی کہ ابا جو کہیں گے وہی میری قسمت ہوگی۔ میٹرک تک پڑھائی کی تھی، وہ بھی صرف اس لیے کہ ابا کہتے تھے کم از کم خط پڑھ لینا آ جائے گا۔ ہمارے گھر کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ بڑی بہن کے سسرال سے اکثر طعنے ملتے، دوسری بہن کی شادی کو بھی سال نہیں ہوا تھا کہ اس کا شوہر کام چھوڑ بیٹھا۔ ابا کا چہرہ وقت سے پہلے بوڑھا لگنے لگا تھا۔ پھر ایک دن کچھ غیر معمولی سا ہوا۔ آپی کے سسرال سے خاندان والے آئے، چھوٹے سے کمرے میں بیٹھک لگی، چائے کے برتن بجے، خاموشیاں گونجی، اور پھر آپی نے آ کر بتایا، نعمان کا رشتہ آیا ہے۔ نعمان؟ کون نعمان؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو آپی بولی، میرے سسرال کے رشتہ دار ہیں، شریف لوگ ہیں، 2 بھائی 4 بہنیں، ماں اکیلی ہیں، باپ بچپن میں گزر گئے، لیکن لڑکا خود کماتا ہے۔ ابا نے کچھ دیر خاموشی سے سب سنا، ان کی آنکھوں میں وہی جھجک تھی جو ہر باپ کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی بیٹی کی قسمت کسی اور کے ہاتھ میں دینے والا ہوتا ہے۔ کیا مانگا انہوں نے؟ ابا نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ آپی بولی، کچھ نہیں، بس کہہ رہے تھے لڑکی صابر اور گھریلو ہو، اور انہیں نازیہ پسند آئی ہے۔ میری بہنوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، جیسے برسوں بعد کسی نے ہمیں بھی انسان سمجھا ہو۔ میں خاموش رہی، کوئی سوال نہیں کیا، نہ ہاں نہ یہ پوچھا کہ وہ کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے۔ بس ابا کی آنکھوں میں پہلی بار جو سکون کی جھلک دیکھی وہی میرے لیے کافی تھی۔ اگلی صبح ابا نے سب کو جمع کیا اور کہا، میں نے ہاں کر دی ہے۔ نعمان اچھا لڑکا ہے، اپنے ماں بہنوں کا خیال رکھتا ہے، ذمہ دار ہے۔ نازیہ کا نصیب اچھا ہے، اللہ نے یہ رشتہ بغیر مانگے دے دیا۔ آپ یقین کریں، اس لمحے مجھے پہلی بار یہ لگا کہ شاید اللہ نے میری سن لی، لیکن اس سننے میں بھی ایک امتحان چھپا تھا، وہ امتحان جس کا آغاز تو اسی دن ہوا لیکن انجام برسوں بعد ملا۔ شادی کے دن سادگی سے گزرا، نہ ڈھول، نہ بینڈ، نہ بڑی بارات، کچھ قریبی رشتہ دار، چند برتن اور 2-3 کپڑوں کے جوڑے۔ میں خاموشی سے سب دیکھتی رہی، مجھے خوشی بھی تھی اور عجیب سا سکون بھی، جیسے جو ہونا تھا ہو گیا، اب بس جو سامنے آئے وہ نبھانا ہے۔ نعمان پہلی بار میرے سامنے بیٹھا تو لگا جیسے وہ مجھے نہیں میری آنکھوں میں چھپے سوالوں کو دیکھ رہا ہو۔ اس کی نظریں گہری تھیں لیکن لہجہ نرم۔ شادی کی پہلی رات جب سب لوگ جا چکے اور کمرے میں صرف ہم دونوں تھے، وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر وہ آہستہ سے بولا، میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، باپ بچپن میں دنیا سے چلے گئے تھے، ماں نے ہمیں جیسے تیسے پالا، تب سے میں ہی سب کا سہارا ہوں۔ میں نے سر جھکا لیا۔ وہ بولتا رہا، میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا،
ہمارے گھر میں بہت سی کمی ہے، لیکن میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کسی کو خالی نہ لوٹاؤں۔ تم میری بیوی ہو، میرا ساتھ دو گی تو زندگی تھوڑی آسان ہو جائے گی۔ ایک بات اور، الگ گھر یا کسی چیز کی فرمائش نہ کرنا۔ جو کچھ ہے وہ سب تم نے خود محسوس کرنا ہے۔ میں نے اس کی باتیں غور سے سنی۔ نہ کوئی شکایت تھی، نہ کوئی دکھاوے کی بات، صرف سچ جو اکثر شادیاں چھپا لیتی ہیں۔ آپ نے مجھے صاف صاف سب کچھ بتا دیا۔ میں بھی وعدہ کرتی ہوں آپ کی ہر بات کا ساتھ دوں گی۔ میری آواز بہت دھیمی تھی، لیکن میرے اندر ایک عزم سا جاگا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ شکایت نہیں کرنی، بس چلتے رہنا ہے۔ شادی کے چند دنوں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ نعمان کی 4 بہنیں تھیں، سب الگ مزاج کی۔ اماں یعنی میری ساس ہر بات پر رائے دیتی اور اکثر یہ محسوس کرواتی کہ یہ گھر ان کا ہے۔ میں خاموش رہتی، بس کام سیکھتی، روایات سمجھتی اور دل میں کسی بات کو جگہ نہ دیتی۔ نعمان صبح کام پر جاتا اور شام کو واپس آتا، اکثر تھکا ہوا ہوتا، لیکن ہر بار بہنوں کی چھوٹی چھوٹی فرمائشوں پر مسکرا کر سر ہلا دیتا۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، نعمان نے مجھے بلایا۔ کمرے میں بیٹھے تو اس نے اچانک کہا، میں دبئی جانا چاہتا ہوں۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ کب؟ چند ہفتوں میں، ایک جاننے والے کے ذریعے کام ملا ہے، مہینے کا اچھا پیسہ ہے، وہاں سے بھیجوں گا تو تینوں بہنوں کی شادی کا انتظام ہو جائے گا۔ کیا اتنی جلدی؟ میں نے ہلکے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا، یہاں مزدوری سے کچھ نہیں بچتا، ماں کو بھی سہولت ہوگی، تمہیں بھی کچھ بھیجوں گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس سر ہلا دیا۔ یہ میری شادی کا پہلا مہینہ تھا اور میرا شوہر مجھ سے ہزاروں میل دور جانے کی تیاری میں تھا۔ دل میں ہلکی سی اداسی ضرور تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک مقصد تھا، وہ رکنے والا نہیں تھا۔ اگلے دن وہ مجھے بازار لے گیا، میرے لیے 2 جوڑے لیے، کچھ چپلیں اور ایک چھوٹا سا ہینڈ بیگ۔ کہنے لگا، یہ لے لو، جانے سے پہلے تمہیں کچھ دے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور پہلی بار تھوڑا سا ہنس دی۔ ہفتہ گزرا تو اس نے روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ ویزا، پاسپورٹ، ٹکٹ، سب کچھ تیز رفتاری سے مکمل ہوا۔ میں نے اسے ہر چیز میں خاموشی سے سپورٹ کیا۔ جانے سے ایک دن پہلے اس نے مجھے کہا، اگر کبھی دیر سے فون اٹھاؤں یا دنوں تک نہ بات ہو تو پریشان نہ ہونا، وہاں کام سخت ہے، وقت نہیں ملتا، لیکن میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، اور میں صبر نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے میرا ماتھا چوما اور بولا، بس یہی چاہیے تھا۔ اگلی صبح وہ چلا گیا۔ دروازے پر کھڑی میں نے ہاتھ ہلایا اور دل میں پہلی بار احساس ہوا کہ میرے دن اب واقعی بدلنے والے ہیں۔ کیسے؟ یہ وقت نے بتانا تھا۔ نعمان کے جانے کے بعد گھر میں جیسے سب کچھ اپنی جگہ پر رکا سا رہ گیا تھا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ جہاں ہم چند ہفتے ایک ساتھ گزار چکے تھے، اب خالی خالی لگتا تھا۔ اس کی چارپائی ویسے ہی بچھی رہتی۔ ساس اکثر تانا دیتی، باہر گئے تمہارا شوہر، کوئی شہزادہ تھوڑی ہے۔ نعمان نے دبئی پہنچتے ہی فون کیا تھا، کچھ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، لیکن آواز میں وہی حوصلہ تھا۔ ابھی رہنے کی جگہ چھوٹی ہے، ساتھ 4 اور لوگ بھی ہیں، لیکن کام ٹھیک ہے، میں کچھ دنوں میں پیسے بھیج دوں گا۔ ایک ہفتے بعد گھر میں ساس نے اعلان کیا، نعمان نے کچھ رقم بھیجی ہے۔ سب بہنیں جمع ہو گئیں، جیسے کسی عیدی کا اعلان ہو گیا ہو۔ میں کمرے میں برتن دھو رہی تھی، کسی نے مجھے بلایا بھی نہیں۔ شام کو جب سب کھانے پر بیٹھے تو میں نے ہلکے لہجے میں پوچھا، امی، کیا کچھ پیسے مجھے بھی ملیں گے؟ کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں۔ ساس نے تیز نگاہ سے دیکھا، جو کھا رہی ہو وہ کم میں کیا؟ گھر کا خرچ سب ہم اٹھا رہے ہیں، باہر سے جو آتا ہے وہ سب کے لیے ہے، تمہارے ذاتی خرچے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں خاموش ہو گئی، نہ جواب دیا نہ کسی سے شکوہ کیا۔ رات کو نعمان سے بات ہوئی، وہ کہنے لگا، میں نے اماں کو کہا ہے تمہیں کچھ الگ سے دے دیا کریں۔ میں نے صرف اتنا کہا، کسی سے مانگنے کی عادت نہیں، جو ملتا ہے کافی ہے۔ اس کے بعد پیسے آتے رہے، کبھی مہینے بعد، کبھی 2 مہینے۔ میری موجودگی اکثر نظر انداز کی جاتی۔ نندیں آپس میں سیر کی باتیں کرتی، موبائل پر نئے کپڑوں کے ڈیزائن دیکھتی اور ساس ایک ایک چیز میں ان کی ہاں میں ہاں ملاتی۔ میں بس گھر کے کام کرتی اور اپنے کمرے میں آ کر سوجن زدہ پاؤں دبانے لگتی۔ کبھی کبھی نعمان سے شکایت کرنے کا دل چاہتا، لیکن وہ فون پر تھکا تھکا لگتا۔ ایک بار کہنے لگا، آج 6 گھنٹے کھلے آسمان تلے کام کیا ہے،
گردن تک درد ہے، لیکن پیسے پورے دینے کا وعدہ کیے بغیر کام نہیں ملتا یہاں۔ میں سن کر خاموش ہو گئی۔ خود پر شرمندگی محسوس ہوئی کہ کچھ کہنا بھی شاید خود غرضی ہوگی۔ ایک دن گھر میں ہلچل مچ گئی۔ صبح سے ہی مہمان آ رہے تھے۔ ساس اور نندیں خوش خوش گھوم رہی تھیں۔ میں نے ایک کونے سے سنا، تینوں بہنوں کے رشتے ایک ساتھ طے ہو گئے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، اتنی بڑی بات اور مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ ساس بولی، ہمیں قسمت پر ناز ہے، تینوں ایک ساتھ رخصت ہوں گی اور سب کچھ نعمان کے بھیجے پیسوں سے ہوگا۔ میں اس رات چھت پر بیٹھی رہی۔ آسمان بے حد صاف تھا، لیکن میرے دل میں بادل تھے۔ تینوں بہنوں کی شادیاں ایک ساتھ، مطلب بہت بڑا خرچ، کپڑے، جہیز، بارات، کھانا، سب۔ کیا نعمان اتنا سب اکیلا کر لے گا؟ کچھ دن بعد جب نعمان سے بات ہوئی تو اس نے خود بتایا، شاید میں 3 مہینے اور رکوں گا، ایک کمپنی میں ڈبل ٹائم کا موقع ہے، تنخواہ زیادہ ہوگی، تینوں بہنوں کے لیے ہر چیز اچھی لینی ہے۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، اتنی دیر وہاں اکیلی رہنا، صحت کا خیال رکھنا۔ تم پریشان مت ہو، اللہ بڑا ہے، سب ہو جائے گا۔ اگلے دن ساس مجھے کپڑوں کا ایک لسٹ تھما کر بولی، تم بازار جاؤ، یہ چیزیں دیکھا، دلہنوں کے لیے ہیں، اچھی سی ہوں، پیسوں کی فکر نہ کرنا۔ میں نے فہرست لی، کچھ بولے بغیر بازار گئی، کپڑے دیکھے، نرخ یاد رکھے، واپس آ کر سب کچھ بتا دیا۔ کسی نے شاباش نہیں دی، نہ ہی پوچھا کہ تم نے کچھ دیکھا، کچھ اپنے لیے پسند کیا۔ میں نے کام سنبھال لیا، گھر کی صفائی، دعوت کے انتظامات، سامان کی فہرست، سب کچھ۔ نعمان نے فون پر کہا، شادیوں کے بعد تمہارے لیے کچھ ضرور لاؤں گا۔ میں نے کہا، آپ کی دعائیں کافی ہیں۔ شادیوں کی تاریخیں قریب آ رہی تھیں۔ گھر کے اندر ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا۔ کہیں درزی کپڑوں کا ناپ لے رہا تھا، کہیں باورچی کھانے کے اندازے لگا رہا تھا، اور کہیں نندیں اپنے زیورات کے میچنگ جوتے پسند کر رہی تھیں۔ نعمان کی طرف سے بھی روز فون آتا، یہ چیز آ گئی، یہ کام ہوا، اماں کو یاد دلا دینا کہ برتنوں کا آرڈر وقت پر دینا ہے۔ ہر بات کا مرکز صرف ایک شخص تھا، نعمان، لیکن وہ موجود نہیں تھا۔ بس اس کی محنت، اس کے بھیجے پیسے، اس کی ہدایتیں گھر کے ہر کونے میں محسوس ہوتی تھیں۔ ایک دن نند نے کہا، بھائی نے میری پسند کے زیور کے لیے الگ پیسے بھیجے ہیں، ابھی جا کے بک کراتی ہوں۔ ساس نے فخر سے سر ہلایا، میرا بیٹا ہے، کسی چیز میں کمی آنے نہیں دے گا۔ میں چپ چاپ پاس بیٹھی تھی، ایک گلاس میں چائے ڈال رہی تھی۔ کسی نے پوچھا تک نہیں کہ تم کچھ لینا چاہتی ہو یا نہیں۔ اسی شام نعمان کا فون آیا، کچھ حساب کتاب تھوڑا گڑبڑ ہو گیا ہے، لگتا ہے پیسے کم پڑ جائیں گے، 2 دن میں معلوم کر کے بتاتا ہوں۔ 2 دن نہیں، 3 دن بعد کال آئی، آواز میں عجیب سی تھکن تھی۔ میں نے کچھ قرض لیا ہے یہاں، ابھی وقت پہ واپس کرنا ہوگا، شادیوں کا وقت قریب ہے، کچھ چیزیں بھی باقی ہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، اتنا مت بوجھ لو، تمہارے جسم کا بھی ایک حق ہے۔ نعمان نے ہلکے لہجے میں کہا، بس یہ دن نکل جائیں، پھر آرام کر لوں گا۔ تیاریوں کا دائرہ اب گھر کی حدود سے باہر نکلنے لگا تھا۔ قریبی گاؤں سے بھی مہمانوں کو بلایا جا رہا تھا۔ بارات کے کھانے کے لیے 3 الگ الگ فہرستیں بن رہی تھیں۔ باورچی کا کہنا تھا، ہر شادی کا کھانا مختلف ہونا چاہیے، تبھی لوگ یاد رکھیں گے۔ ایک دن جب دعوت کے برتن آئے، ان کے ساتھ حساب کا رجسٹر بھی تھا۔ میں نے پاس سے دیکھا تو سب کچھ نعمان کے نام پر لکھا تھا، ہر چیز کی قیمت، ہر دن کا خرچ۔ رجسٹر کے آخر میں قرض کی تفصیل درج تھی۔ 2 جگہوں سے قرض لیا گیا تھا، دونوں دبئی سے۔ میں نے چپکے سے موبائل میں ان نمبروں کو محفوظ کر لیا، لیکن کچھ نہیں کہا۔ رات کو نعمان کی کال آئے، کمر سیدھی کرنے کا وقت نہیں ملتا، صبح کام، شام سامان خریداری، اور پھر بہنوں کی فرمائشیں۔ سب خوش ہوں، بس یہی چاہتا ہوں۔ اور تم خوش ہو؟ میں نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میری خوشی ان کی خوشی میں ہے، تم دعا کرو قرض جلد اتر جائے۔ فون بند ہوا تو میں نے دراز کھولی۔ شادی کی پہلی رات جو سونے کا سیٹ ملا تھا، وہ ویسے ہی ویلویٹ باکس میں رکھا تھا، کبھی پہنا بھی نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے اسے ہاتھ میں لیا، وزن بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے دن اسے ساتھ لے کر بازار چلی گئی۔ دکاندار نے وزن کیا، قیمت بتائی، میں نے بیچ دیا۔ پیسے ہاتھ میں آئے تو عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ شام کو گھر آ کر میں نے نعمان کو فون کیا، تمہارا ایک قرض ختم کر دیا ہے۔ وہ چونکا، کیا مطلب؟ منہ دکھائی کا سیٹ بیچ دیا، پیسے بھیج دیے ہیں،
ایک ادھار ختم۔ وہ دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ مجھے کرنا تھا کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ کچھ پل بعد اس نے بس اتنا کہا، اللہ تمہیں بہت دے گا۔ اسی رات شادی کے لیے تیار زیورات آ گئے۔ نندیں ایک ایک کر کے پیکٹس کھول رہی تھیں۔ شور، ہنسی، چمک، سب کچھ جیسے ایک فلمی منظر ہو۔ میں دروازے کے پاس کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اچانک چھوٹی نند نے کہا، بھائی سے کہہ دینا کل تک گاڑی کا بندوبست بھی ہو جائے، میرے سسرال والے چاہتے ہیں بارات گاڑیوں کی لائن سے آئے۔ ساس بولی، میں خود بات کرتی ہوں، وہ انکار نہیں کرے گا۔ میں نے وہ لمحہ بھی خاموشی سے گزارا۔ نعمان کی محنت، اس کے جسم کی تھکن اور بہنوں کی فرمائشیں، سب میرے اندر ایک ہلکی سی جنگ چھڑتی جا رہی تھی۔ شادیوں کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ 3 دن کے اندر 3 باراتیں آئیں۔ ہر بارات میں خوشی، شور، تحفے، کھانا اور نعمان کا پیسہ شامل تھا، لیکن وہ خود ان میں سے کسی بارات میں نہیں تھا۔ جب تینوں بہنیں رخصت ہو گئیں اور گھر کے کمرے خالی ہو گئے تو ساس نے کہا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، کسی چیز کی کمی نہ ہوئی۔ نعمان نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ میں نے دل میں کہا، شوہر ہونے کا حق بھی اس نے نبھایا، بس کسی نے دیکھا نہیں۔ شادیوں کی رونق ختم ہوئی تو گھر ایک دم سونا ہو گیا۔ اسی دوران ایک رات جسم میں عجیب سی تھکن محسوس ہوئی۔ پہلے لگا بس تھوڑا سا کمزوری کا اثر ہے، لیکن اگلے دن تیز بخار نے بستر سے لگا دیا۔ جسم ٹوٹ رہا تھا، سر بھاری ہو گیا تھا اور کمر میں ایسا درد کہ اٹھ کر بیٹھنا مشکل۔ شام ہوتے ہوتے گردے کی ایک طرف جلن سی محسوس ہونے لگی۔ ساس کمرے میں آئی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، امی دوا کے لیے کچھ پیسے دے دیں، شاید گردے میں درد ہے اور بخار بھی کم نہیں ہو رہا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا جیسے کوئی فضول بات سن لی ہو۔ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، تمہیں دوا لینی ہے تو نعمان کو کہو، وہ بھیجے گا تو لینا، یہاں کسی کے پیسے کی ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ میں چپ ہو گئی۔ جسم بخار میں تپ رہا تھا اور دل میں ایک الگ آگ جل رہی تھی۔ اگلے 2 دن اسی حالت میں گزرے۔ نہ دوا ملی، نہ کسی نے پانی کا گلاس لا کر دیا۔ نندے صبح سے شام تک ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی اور میں بستر پر کروٹ بدلنے سے بھی قاصر تھی۔ رات کو نعمان کا فون آیا، تمہاری آواز ٹھیک نہیں لگ رہی، سب خیریت ہے؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، بس موسم بدل رہا ہے، شاید اسی وجہ سے طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی ہے، تم فکر نہ کرو، سب سنبھال لوں گی۔ نعمان کی سانس بھاری ہو گئی۔ میں ابھی کچھ دن سے کام پر نہیں جا سکا، بہت تھکن محسوس ہو رہی ہے، لیکن قرض چکانے ہیں، پیسے بھیجنے ہی ہوں گے۔ میں نے جواب دیا، میں دعا کرتی ہوں تم سلامت رہو، باقی سب چلتا رہے گا۔ فون بند ہوا تو آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن بخار کی تپش نے انہیں خشک کر دیا۔ دوسرے دن جسم کا درجہ حرارت اتنا بڑھ چکا تھا کہ سانس لینا مشکل لگنے لگا۔ ہونٹ خشک، ماتھا جلتا ہوا اور پسینے کے ساتھ جسم سے توانائی کھسکتی جا رہی تھی۔ میں نے پھر ہمت کر کے ساس سے کہا، امی اگر کچھ دوا لا دیں تو شاید بخار کم ہو جائے۔ انہوں نے تیوری چڑھا کر کہا، میرے بچوں کی شادی کے بعد جو تھوڑے بہت پیسے بچے ہیں وہ بھی کسی بیکار دوا پر لگا دوں؟ مجھے نعمان نے ذمہ داری دی ہے پیسے سنبھالنے کی، وہ تمہارے لیے نہیں آئے۔ اس بار میں نے کچھ نہیں کہا، کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا، تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ 2 دن سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، بس پانی سے گزارا چل رہا تھا۔ اس دن دوپہر کو نند کی دوست آئے، ہنستی ہوئی بولی، تمہارے بھائی نے 3 بہنوں کی شادیاں ایک ساتھ کر کے کمال کر دیا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی شادیوں میں؟ نند نے ہنس کر جواب دیا، ہمیں کیوں تکلیف ہوتی، سب کام اس نے خود سنبھالا، بہو تو بس دیکھتی رہی جیسے مہمان ہو۔ دوپہر کے بعد جب بخار ذرا کم ہوا، میں نے چپکے سے نعمان کو میسج کیا، 2 دن سے دوا نہیں لی، امی کہتی ہیں پیسے نہیں ہیں، اگر ممکن ہو تو کچھ بھیج دینا ورنہ طبیعت بگڑ جائے گی۔ 1 گھنٹے بعد نعمان کا فون آیا، بہت پریشان لگ رہا تھا۔ کیا تمہیں اتنا بخار ہے اور کسی نے دوا نہیں دی؟ میں ابھی کچھ پیسے بھیجتا ہوں، میں نے تو اماں کو پہلے ہی کہا تھا کہ تمہیں ہر مہینے خرچ دیا کریں۔ میں نے کہا، بس 2 دن نکل گئے، میں بہتر ہوں، اب تم خود پریشان نہ ہو، سچ کہوں تو مجھے زیادہ فکر تمہاری ہے، تمہارے کندھوں پر سب کچھ ہے۔ اس کی آواز میں افسوس تھا۔ میں نے سوچا تھا تمہیں کبھی تنگی نہ ہونے دوں گا، لیکن حالات میرے قابو سے باہر جا رہے ہیں۔ اسی شام گھر میں سب لوگ بیٹھے تھے۔ ساس نے اچانک اونچی آواز میں کہا، سب کو بتا دوں جو پیسے نعمان بھیجتا ہے
وہ سب میرے ہاتھ میں ہے، کوئی بہو یا باہر والی ان پر دعویٰ نہ کرے۔ وہ میرے بیٹے کے ہیں، میرے گھر کے لیے آتے ہیں۔ میں نے چپ چاپ یہ جملہ سنا اور اندر چلی گئی، دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ شاید پہلی بار دل میں احساس ہوا کہ میرے ہونے یا نہ ہونے سے یہاں کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ تیسری شادی کے صرف 2 ہفتے بعد ہی چھوٹی نند کا رشتہ طے ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر جلدی ہوا کہ گھر میں ایک بار پھر تیاریوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ نعمان نے دبئی سے بتایا تھا کہ اب وہ واپسی کی تیاری کر رہا ہے۔ کام کی زیادتی، جسم کی تھکن اور ادھورے قرض اس کی آواز میں جھلکنے لگے تھے، لیکن وہ رکا نہیں۔ کہنے لگا، بس چھوٹی کی شادی ابھی اچھی طرح ہو جائے، پھر میں واپس آ جاؤں گا، شاید کچھ آرام بھی مل جائے۔ میں جانتی تھی کہ آرام اس کی قسمت میں لکھا ہی نہیں گیا۔ دبئی میں اس کا جسم زخمی ہونا شروع ہو گیا تھا، کبھی ہاتھوں پر چھالے نکل آتے، کبھی پاؤں سوج جاتے، لیکن وہ دوا لینے سے انکار کرتا، کہتا یہ وقتی بات ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ واپسی سے 1 دن پہلے اس نے پیغام دیا، میں آ رہا ہوں۔ میں نے دل میں کئی باتیں جمع کر رکھی تھیں، مگر صرف اتنا لکھا، میں انتظار کروں گی۔ نعمان واپس آیا تو وہ نہیں تھا جو گیا تھا۔ رنگ دب چکا تھا، چہرے پر چھوٹے چھوٹے زخم تھے اور ہاتھوں کی جلد چھل چکی تھی۔ میں نے دروازے پر دیکھا، وہ مسکرایا، لیکن وہ مسکراہٹ تھکی ہوئی تھی۔ سب تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں؟ یہ پہلا جملہ تھا اس کا، اپنے زخموں کا ذکر تک نہیں کیا۔ میں کمرے میں کام کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نعمان اندر آیا، وہ پریشان لگ رہا تھا۔ اندر آتے ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ گاڑی چاہیے، بارات کے لیے، سسرال والے مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا، تمہاری صحت، تم نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ ابھی وقت نہیں، پہلے یہ شادی مکمل ہو جائے پھر دیکھ لوں گا۔ اگلے دن صبح وہ بازار گیا، شام کو لوٹا تو ہاتھ میں گاڑی کی بکنگ کی رسید تھی۔ میں نے دیکھا، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں بوجھ تھا۔ قرض لیا؟ اس نے سر ہلا دیا۔ پیسے کہاں تھے؟ لیکن لڑکی کی عزت کا سوال ہے، انکار نہیں کر سکا۔ رات کو ساس اور نند بیٹھی تھیں۔ نند خوشی سے بولی، پتہ ہے، جب میں نے بھائی سے کہا کہ مجھے بھی گاڑی چاہیے تو وہ ایک پل کو چپ ہو گیا۔ اگر میرے ابو ہوتے نا تو شاید بغیر مانگے ہی سب کچھ دے دیتے۔ وہ یہ بات کہتے ہوئے رو دی۔ ساس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نعمان تمہارا باپ بھی ہے، بھائی بھی، سب کچھ اسی کا ہے۔ میں دروازے پر کھڑی یہ سب سنتی رہی۔ نعمان نے کچھ نہیں کہا، صرف آنکھیں بند کر لی۔ اس شادی کے دن گاڑیاں آئیں، بارات پہنچی، لوگ تعریف کرتے رہے۔ سب نے کہا نعمان نے پھر کمال کر دیا، لیکن کسی نے نہیں پوچھا کہ ان گاڑیوں کی قیمت کیا تھی، کس نے کن زخموں کے ساتھ یہ سب ممکن بنایا۔ بارات رخصت ہو گئی، مہمان چلے گئے اور نعمان ایک روز خاموشی سے بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے پاؤں دیکھے، جگہ جگہ زخم تھے، کچھ پر پرانا پیپ جما ہوا تھا۔ میں جھکی اور کہا، اب مجھے تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ اب سب ختم ہو گیا ہے، شادیاں ہو گئیں، ماں خوش ہے، بہنیں اپنے گھروں میں ہیں، اب شاید میں خود کو بھی سنبھال سکوں۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، وہ آنسو جو شاید برسوں سے دبے تھے، جو کسی کے لیے نہیں بہے تھے، صرف خود کے لیے۔ نعمان کی واپسی کو بھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اس کی طبیعت نے بگڑنا شروع کر دیا۔ پہلے صرف جسم پر دانے نکلے تھے، پھر ان میں پانی بھرنے لگا۔ کچھ دن بعد وہ دانے پھٹنے لگے اور ان میں سے پیپ بہنا شروع ہو گیا۔ میں نے کئی بار کہا، چلو کسی ڈاکٹر کو دکھا لیں، یہ عام زخم نہیں لگ رہے۔ وہ ہر بار یہی جواب دیتا، بس جسم تھک گیا ہے، کچھ آرام چاہیے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں روز اس کے زخموں پر مرہم لگاتی، دھیان سے صاف کرتی، پٹی باندھتی، لیکن مرض بڑھتا گیا، کبھی ہاتھوں پر، کبھی پیروں پر، کبھی کمر پر، زخموں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ ایک دن ساس کمرے میں آئی، نعمان نے کمر موڑ کر پیٹھ دکھائی تو ان کے چہرے پر کراہیت سے آ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے تجھے؟ اتنے زخم اور یہ پیپ؟ نعمان نے نظریں جھکا لی۔ اماں، پتہ نہیں کیا ہے، درد بھی بہت ہوتا ہے، لیکن ابھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا پایا۔ ساس کا لہجہ بدل گیا۔ یہ بیماری تو لاک لگتی ہے، ویسی ہی ہے نا؟ کوڑ، اللہ نہ کرے، لیکن لگتا تو ویسا ہی ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، ایسا کچھ نہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ جھٹک کر کہا، ہاں ہاں جاؤ، لیکن اس سے پہلے صاف بتا دوں، یہ بیماری گھر کے کسی اور کو نہ لگے، مجھے اور میری بیٹیوں کو کچھ ہوا تو؟ میں نے تو اپنی زندگی میں اتنا گناہ نہیں کیا جتنا
یہ میرے بیٹے پر عذاب آیا ہے۔ نعمان نے سن کر صرف آنکھیں بند کر لی، جیسے ہر جملہ اس کے اندر دھنس رہا ہو۔ میں نے کہا، اماں، یہ کوئی عذاب نہیں، بس ایک بیماری ہے، وقت پر علاج ہو جائے گا۔ انہوں نے کہہ مارا، وقت؟ کون سا وقت باقی ہے؟ تم دونوں تو اب اس گھر کے لیے بوجھ ہو گئے ہو، اور ہاں، جو پیسے آتے تھے وہ اب آنا بند ہو گئے ہیں، ہے نا؟ میں کچھ کہنے والی تھی کہ نند کمرے میں آ گئی۔ اماں، میری دوست نے بتایا ہے کہ یہ لاک کی بیماری ہوتی ہے، پھیلتی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے تو دیکھنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ساس نے تیزی سے کہا، بس یہی باقی تھا نعمان، میں نے تجھے پیدا کیا، پالا، لیکن اب یہ سب دیکھنے کی ہمت نہیں۔ تو اور تیری بیوی اب اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ جب تک تمہاری بیماری ختم نہ ہو، تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ۔ نعمان نے پہلی بار سر اٹھایا۔ اماں، میں کہاں جاؤں؟ جہاں مرضی، لیکن یہاں نہیں۔ یہ گھر میرے پوتے پوتیوں کے لیے سلامت رہنا چاہیے۔ تم جیسے بیمار کو ساتھ رکھنا گناہ ہے۔ میں نے نعمان کا ہاتھ تھاما۔ چلو، ہم نکل جائیں گے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اسی رات بغیر کسی سامان کے ہم گھر سے نکل آئے۔ نعمان بمشکل چل رہا تھا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا، بس کچھ دیر صبر اور سب بہتر ہو جائے گا۔ ہم دونوں پیدل گاؤں سے کچھ فاصلے پر آ گئے۔ ایک سنسان جگہ پر پرانی جھونپڑی نما جھاڑیاں تھیں۔ میں نے پرانے کپڑوں اور پلاسٹک کی شیٹ سے ایک سایہ دار جگہ بنائی۔ یہ ہمارا نیا ٹھکانہ تھا۔ بارش کا موسم قریب تھا، جھونپڑی بار بار ٹپکتی۔ میں ساری رات ہاتھ میں چھوٹا سا کپڑا لے کر قطرے روکتی رہتی اور صبح جا کر نعمان کے زخموں کی پٹیاں بدلتی۔ قریبی حویلی میں کام مانگا، صبح صفائی کے لیے 2 گھنٹے کام کرتی، واپس آ کر کھانا بناتی اور نعمان کی دوا خود جنگلی جڑی بوٹیوں سے تیار کرتی۔ نہ کسی نے مدد کی، نہ کسی نے پوچھا۔ ایک دن کام سے لوٹی تو دیکھا نعمان کے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ میں نے پٹی کھولی، زخم گہرا ہو چکا تھا۔ نعمان نے آنکھیں کھولی۔ معاف کرنا، میں بوجھ بن گیا ہوں۔ میں نے آنکھوں میں پانی روکا۔ تم میرے شوہر ہو، بوجھ نہیں۔ کل میں قریبی شہر جاؤں گی، دوا لے آؤں گی، تم صرف ہمت نہ ہارنا۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ کیا اماں ٹھیک کہتی تھی؟ یہ بیماری عذاب ہے۔ میں نے سر جھٹکا۔ یہ بیماری تمہاری قربانی کا نتیجہ ہے، عذاب نہیں۔ تم نے جو کیا اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ نعمان نے آہستہ سے کہا، بدلہ نہیں، بس تمہارا یہ ساتھ کافی ہے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا، میں نے نعمان کے لیے ایک بار پھر صاف پانی ڈھونڈا، زخم دھوئے، پٹی بدلی اور پھر کام کے لیے نکل گئی۔ اب زندگی ہر دن ایک امتحان تھی اور میں ہر روز یہ ثابت کر رہی تھی کہ نعمان اکیلا نہیں۔ جب سب چھوڑ جاتے ہیں تبھی اصل ساتھ نظر آتا ہے۔ جھونپڑی بنی ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ موسم نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ دن کی دھوپ میں جھونپڑی تندور بن جاتی اور رات کی ہوا زخموں کو جلا دیتی۔ نعمان کا جسم ویسے ہی تکلیف میں تھا، اب اس پر گرمی، نمی اور کھلے ماحول نے مزید اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ میں صبح اندھیرے میں اٹھتی، حویلی میں جا کر صفائی کرتی اور واپس آ کر نعمان کے زخم دھوتی، پٹیاں بدلتی۔ بعض اوقات جسم تھک کر جواب دینے لگتا، لیکن میں خود کو کبھی بیٹھنے کی اجازت نہ دیتی۔ ایک بار حویلی کی مالکن نے پوچھا، تمہارا شوہر کیسے ہے اب؟ میں نے صرف اتنا کہا، زندہ ہے، بس اتنا کافی ہے۔ واپسی پر جب جھونپڑی نظر آتی تو دل کو ایک دھڑکا سا لگتا کہ نہ جانے آج کیا حال ہوگا۔ ایک دن لوٹی تو دیکھا نعمان چپ چاپ لیٹا ہوا ہے۔ اس کے کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے اور چہرہ زرد۔ میں گھبرا کر آگے بڑھی۔ کیا ہوا؟ اس نے بمشکل کہا، آج سانس لینے میں تھوڑی تکلیف ہے۔ میں نے جلدی سے جھونپڑی کے باہر سے پانی کا مٹکا لیا، کپڑا بھگو کر ماتھے پر رکھا۔ تم فکر نہ کرو، میں آج شہر جا کر دوا ضرور لاؤں گی۔ کچھ بھی ہو تمہیں ٹھیک ہونا ہے۔ نعمان نے آہستہ سے میری طرف دیکھا۔ کب تک تم یہ سب اکیلے کرو گی؟ جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتے، اور اس کے بعد بھی، جب تک زندگی ہے۔ اس دن میں بازار گئی، کچھ پرانی دوا فروشوں سے بات کی۔ ایک جگہ سے جڑی بوٹیوں کی پڑی ملی جنہیں گھول کر پینے کی ہدایت دی گئی۔ واپسی پر میں نے دیکھا نعمان کی حالت مزید بگڑ چکی تھی، سانس تیز، آنکھیں بجھی ہوئی اور ہونٹ خشک۔ میں نے پڑی کھول کر دی اور وہ بمشکل 2 گھونٹ ہی پی سکا۔ اگلے دن صبح جب سورج نکلا، نعمان کی سانسیں بوجھل ہو چکی تھیں۔ میں اس کے زخم صاف کر رہی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ بیٹھو، کچھ کہنا ہے۔ میں خاموشی سے پاس بیٹھ گئی۔
وہ کہنے لگا، تم صابر ہو، تمہاری زندگی میں شاید خوشیاں میرے ساتھ آ نہیں سکیں، لیکن تم نے کبھی شکایت نہیں کی۔ میں نے سب کچھ اپنی بہنوں پر وار دیا، تمہیں صرف انتظار اور خاموشی ملی، مجھے تمہاری رفاقت ملی، وہ سب سے قیمتی چیز تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ نعمان نے گہری سانس لی۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر میں صرف تمہارا ہوتا، اگر میرے سر پر اتنی ذمہ داریاں نہ ہوتی تو شاید میں تمہیں وہ سب دے سکتا جو تم نے کبھی مانگا بھی نہیں۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بس خاموش رہو، ابھی تمہیں ٹھیک ہونا ہے۔ وہ مسکرایا۔ اب شاید وہ وقت نہیں رہا، لیکن تم دیکھنا، اللہ تمہیں تمہارے صبر کا انعام اسی دنیا میں دے گا۔ کیا انعام؟ میں نے سوال کیا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا، بس آہستہ سے میری گود میں سر رکھا۔ میں اس کے بال سلا رہی تھی، دل جیسے رک رک کر دھڑک رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی سانس تھمی، آنکھیں بند ہو گئیں اور جسم ساکت ہو گیا۔ میں وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ جھونپڑی کے اندر ایک خاموشی چھا گئی، جیسے ہوا بھی تھم گئی ہو۔ میں نے نعمان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما، جیسے وقت کو روکنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر وقت کبھی نہیں رکتا۔ شام تک میں خاموش بیٹھی رہی۔ باہر سورج ڈوب چکا تھا، پر جھونپڑی میں بھی روشنی باقی تھی۔ نعمان چلا گیا تھا، لیکن وہ میری ہمت چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ اس کے الفاظ، اس کے خواب، اس کی تھکی ہوئی مسکراہٹ، سب میرے پاس تھے۔ اگلی صبح میں اٹھی، جھاڑو دی، پانی گرم کیا اور نعمان کو اس کا آخری غسل دیا۔ قبر خود کھودنے کے لیے میں نے قریبی چرواہوں سے مدد لی۔ کوئی سوال نہیں کیا، بس ایک پرانی چادر میں لپیٹ کر ہم دونوں نے اسے دفنا دیا۔ کسی نے نہ کفن پوچھا نہ جنازہ، بس مٹی کا ایک ڈھیر، جس کے نیچے وہ شخص سو رہا تھا جو اپنی زندگی دوسروں کے لیے قربان کر گیا۔ میں نے واپس آ کر جھونپڑی کے اندر بیٹھتی ایک چھوٹا سا پتھر لیا اور اس پر نعمان کا نام لکھا اور اسے جھونپڑی کے کونے میں رکھ دیا۔ نعمان کے جانے کے بعد زندگی ایک اور رخ پر مڑ گئی۔ میں نے جھونپڑی کو صاف رکھا، اس کے نام کے پتھر کو ہر صبح دھو کر ایک طرف رکھتی اور دن کے اوقات میں حویلی کا کام نبھاتی۔ عدت کے دنوں میں حویلی والوں نے کچھ راشن بھیجا تھا، لیکن وہ بھی چند ہفتے میں ختم ہو گیا۔ وقت جیسے ساکت ہو چکا تھا، دن اور رات میں کوئی فرق نہ رہ گیا تھا۔ عدت کی آخری رات کچھ عجیب سی گزری۔ نعمان کی آواز جیسے کانوں میں گونجتی رہی، اللہ تمہیں تمہارے صبر کا انعام دے گا۔ بار بار یہ الفاظ ذہن میں آتے اور میں خاموشی سے جھونپڑی کی چھت کو دیکھتی رہتی۔ وہ چھت جو بادل کے آنے پر ٹپکنے لگتی تھی، اب بھیگنے کو تیار کھڑی تھی۔ اگلے دن عدت مکمل ہو گئی۔ میں نے سادگی سے دعا پڑھی، ایک چادر میں خود کو ڈھانپ کر رکھا، نکلی اور قریبی درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ 2 دن سے پیٹ میں کچھ نہیں گیا تھا۔ حویلی میں بھی کام بند کر دیا گیا تھا۔ شاید انہیں میری عدت ختم ہونے کی خبر نہیں ملی تھی، یا شاید انہوں نے ضرورت ختم سمجھ لی تھی۔ شام کو واپس جھونپڑی پہنچی تو ہلکی سی سردی محسوس ہوئی، کمزوری حد سے بڑھ گئی تھی۔ میں چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک دور سے گاڑی آتی دکھائی دی۔ سڑک پر اتری، کچھ دیر رکی، پھر آہستہ آہستہ جھونپڑی کے سامنے آ کر رک گئی۔ میں ٹھٹک گئی۔ دروازہ کھلا، ایک خوش لباس نوجوان اور ساتھ ایک وکیل سا شخص باہر نکلے۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ نوجوان نے آ کر ادب سے سلام کیا۔ آپ نازیہ بی بی ہیں؟ میں نے دھیرے سے سر ہلایا۔ جی بولیے۔ اس نے ایک فائل نکالی۔ وکیل نے وہ فائل کھولی اور پڑھنے لگا۔ محترمہ، سٹی ایریا میں جو بنگلہ نمبر 27A ہے وہ آپ کے نام پر ہے۔ اس کا ماہانہ منافع اب آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوگا۔ براہ کرم آپ جلد از جلد بینک میں جا کر اپنا اکاؤنٹ کھلوا لیں۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا میرے نام؟ یہ سب کس کا ہے؟ نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا، یہ سب میرے والد کی وجہ سے ہے۔ میں کچھ نہیں سمجھی، خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگا، میرا باپ مزدور تھا، بیمار رہتا تھا، کچھ دن مزدوری کرتا، کچھ دن نہیں۔ نعمان صاحب نے اس وقت میرے والد سے وعدہ کیا کہ وہ میرے تعلیمی اخراجات خود اٹھائیں گے۔ ان کے کہنے پر میں نے پڑھنا جاری رکھا۔ آج میں اس مقام پر ہوں تو صرف ان کی وجہ سے۔ میں نے آنکھوں سے نمی کو پوچھا، لیکن تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ؟ میرے والد نے ہمیشہ ان کا ذکر کیا، لیکن کبھی کوئی پتہ، کوئی تصویر نہ ملی۔ میں نے برسوں نعمان صاحب کو تلاش کیا۔ ایک دن خبر ملی کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کی بیوی یہاں جھونپڑی میں رہتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر رکا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے ان کے نام پر وہ بنگلہ خریدا، کاروبار رجسٹر کروایا، لیکن یہ سب انہی کا ہے اور اب آپ کا۔ میں نے زمین کی طرف دیکھا۔
झोंपड़ी के कोने में वही नौमान का पत्थर रखा था जिस पर मैंने उसका नाम लिखा था। नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, आप मेरे लिए माँ की तरह हैं। मेरी माँ तो बचपन में फौत हो गई थी और मेरे वालिद भी कुछ साल पहले चले गए, लेकिन नौमान साहब हमेशा मेरे लिए बाप जैसे थे। अब आप ही मेरी माँ हैं। मेरी ज़ुबान से कुछ निकल ना सका, बस दिल में खामोश शुक्र अदा किया। नौमान की वो बात जो उसने मरते वक्त कही थी आज सच हो गई थी। इनाम इस दुनिया में। नौजवान ने कहा, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी, गाड़ी तैयार है, हम आपको नए घर लेकर जाएंगे। मैंने झोंपड़ी के अंदर जाकर नौमान के पत्थर को अपने दुपट्टे में लपेटा, चंद पुराने कपड़े उठाए और बाहर आ गए। नौजवान ने झोंपड़ी को देखा और आहिस्ता से बोला, यहाँ वो रहते थे? यहीं उनका आखिरी वक्त गुजरा। मैंने सर झुकाकर जवाब दिया। गाड़ी रवाना हुई। पहली बार मैंने गाड़ी में बैठकर सुकून महसूस किया। दरवाजे के बाहर वही झोंपड़ी धुंध में गुम हो रही थी। नौजवान मुझे एक सफ़ेद रंग के बड़े घर में ले गया। बड़े गेट से अंदर दाखिल हुई तो सब कुछ नया सा लगा। सेहन में ताज़ा पेंट की खुशबू थी। दरवाजे पर सुनहरी तख्ती पर नौमान विला लिखा था। मेरे कदम एक लम्हे को रुक गए। दिल जैसे किसी लम्हे में वापस जा चुका था। नौमान के साथ बीते लम्हे, वो झोंपड़ी, वो खामोशी, वो जख्म, सब आंखों के सामने घूमने लगे। नौजवान ने दरवाज़ा खोला और कहा, अंदर आइए, ये अब आपका घर है। मैं धीरे धीरे अंदर गई। कमरों में साफ सुथरा फर्नीचर, सफ़ेद पर्दे और फर्श पर बिछे कालीन देखकर मेरी आंखें भर आईं। ये सब मेरे लिए नहीं था, ये नौमान के लिए था। जो कुछ उसने दूसरों के लिए किया, आज वही नेकी बनकर मेरे सामने खड़ी थी। नौजवान ने कमरे की चाबी मेरे हाथ में दी। ये आपका कमरा है, यहाँ जो चाहिए हो बता दीजिएगा। मैं रोज़ सुबह आकर आपसे मुलाकात किया करूँगा। मैंने कहा, बेटा तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। वो मुस्कुराया। जैद, मेरा नाम जैद है, लेकिन अब मैं सिर्फ वही हूँ जो आपके लिए होना चाहिए था, बेटा। कमरे में आकर जब मैंने दरवाज़ा बंद किया तो दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा। मैंने दुपट्टे से नौमान के नाम वाला पत्थर निकाला और अलमारी के ऊपर एक ऊंची जगह पर रख दिया। नौमान को अब एक ठिकाना मिल गया था और मुझे भी। दिन गुजरते गए। जैद हर हफ्ते कुछ ज़रूरी अशिया लाता, साथ में कारोबार की रिपोर्ट देता। पिछले माह का मुनाफा पिछले से बेहतर रहा है। अब हम एक और ब्रांच खोलने की तैयारी में हैं। मैं सिर्फ सुनकर सर हिला देती। मेरे लिए वो कागजी गिनतियाँ कोई अहमियत नहीं रखती थी। मेरे लिए असल अहमियत इस बात की थी कि नौमान का नाम अब भी जीता जागता था। एक दिन जैद ने कहा, माँ, मैं चाहता हूँ हम कुछ ऐसा करें जिससे नौमान साहब की याद हमेशा कायम रहे। मैंने उसकी बात पर गौर किया और फिर चंद लम्हों बाद कहा, हाँ, कुछ ऐसा जो दूसरों के दर्द का इलाज करे, जो उन लोगों के लिए हो जिन्हें बीमारी की हालत में ठुकराया जाता है, जैसे नौमान को ठुकराया गया था। जैद ने आहिस्ता से पूछा। मैंने सर हिलाया। हाँ, वो बीमारी नहीं थी, लेकिन लोग उससे अजाब कहकर दूर हो गए। अगर एक जगह ऐसी हो जहाँ कोई किसी को ना धुतकारे, तो वो असल नौमान का इनाम होगा। जैद ने झट से कहा, तो फिर अस्पताल? हाँ, एक अस्पताल नौमान के नाम पर, जहाँ कोढ़ की, जल्दी बीमारियों या दीगर लाइलाज समझी जाने वाली बीमारियों का इलाज हो और मरीज को इंसान समझा जाए। जैद ने मेरे सामने फाइल रखी। कल ही हम ज़मीन देखने चलेंगे। आप दुआ करें हम ये काम जल्द शुरू कर सकें। अगले दिन हम एक बड़े से खाली प्लॉट पर गए। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। ज़मीन सुनसान थी, लेकिन मेरे दिल में शोर मच रहा था। मैंने कहा, यही होगा, नौमान यहाँ बसेगा, उनके नाम की पहचान यहीं से उठेगी। जैद ने मौके पर ही इंजीनियर को फ़ोन किया। ये ज़मीन महफूज कर लीजिए, कल तक कागजी कार्रवाई मुकम्मल होनी चाहिए। वापसी पर मैं बहुत खामोश थी। जैद ने पूछा, कुछ परेशान हैं? मैंने कहा, नहीं, बस ये सोच रही हूँ कि नौमान कभी ये सब नहीं मांगता, लेकिन जो कुछ उसने दिया वो कभी नज़र नहीं आया। अब वक्त है कि उसका नाम इन दीवारों पर लिखा जाए जो कभी गिरा नहीं करेंगी। अस्पताल के नक्शे, नाम, इंतज़ामिया सब तय पाते गए। मैं सिर्फ एक शर्त पर खामोश थी, हर मरीज़ के लिए दरवाजे खुले हों और हर कमरे के बाहर ये लिखा हो, ये हमदर्दी का घर है, एहसान का नहीं। जैद हर काम में मेरी बात मानता। एक दिन उसने कहा, माँ, आपके लिए भी कुछ सोचा है, एक फलाही फंड जो उन औरतों के लिए है जिन्हें शौहर छोड़ गए या जिन्हें ससुराल से निकाला गया। मैंने उसकी तरफ देखा।
ان کے لیے کچھ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ایسی عورتیں اگر کمزور ہو جائیں تو نسلیں بکھر جاتی ہیں۔ زید نے ہنستے ہوئے کہا، پھر یہ بھی نعمان صاحب کے کاموں میں شمار ہوگا۔ ہسپتال کی تعمیر شروع ہو چکی تھی۔ نعمان کے نام کی تختی کا ڈیزائن طے کیا جا رہا تھا۔ میں روز جا کر وہاں بیٹھتی، اینٹوں کو لگتے دیکھتی، دیواروں کو اٹھتے دیکھتی، جیسے نعمان کی قربانیاں ان اینٹوں میں قید ہو رہی ہو۔ اب میرا وقت جھونپڑی سے نکل کر ستونوں میں بدل گیا تھا، وہ ستون جن پر وہ نام کنندہ ہو رہا تھا جو کبھی سنا نہیں گیا، مگر اب کبھی بھولا نہ جائے گا۔ ہسپتال کی عمارت مکمل ہو چکی تھی، دیواروں پر سفیدی ہو چکی تھی، دروازے لگ چکے تھے اور استقبالیہ پر نعمان میموریل ہسپتال کا بورڈ آویزاں ہو چکا تھا۔ افتتاح کی تقریب سادہ رکھی گئی تھی۔ زید نے بتایا، ہم نے پہلے دن ہی OPD مفت رکھی ہے تاکہ آس پاس کے گاؤں والے بھی آئیں۔ میں صبح صبح اسپتال جاتی، مختلف شعبوں کا جائزہ لیتی، مریضوں سے بات کرتی اور شام کو واپس آ کر نعمان کے کمرے میں بیٹھتی جہاں اس کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ وہ کمرہ میرا سکون تھا۔ یہاں میں خاموشی سے دعائیں کرتی اور کبھی کبھار بس بیٹھ کر سب کچھ سوچتی جو پیچھے رہ گیا تھا۔ ایک دن زید نے آ کر بتایا، آج ایک نئی مریض آئی ہے، حالت کافی خراب ہے، جسم پر پرانے زخم ہیں، کچھ کوڑ جیسے نشان بھی۔ میں نے طبی عملے سے فائل منگوائی، نام دیکھا، رخسانہ بی بی، عمر، علامات، رہائش۔ ایک لمحے کو دل جیسے ساکت ہو گیا۔ یہ میری ساس کا نام تھا۔ میں نے نرس سے پوچھا، کیا وہ تنہا آئی ہیں؟ نرس نے بتایا، 2 عورتیں ساتھ آئی ہیں، دونوں ان کی بیٹیاں لگتی ہیں۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، انہیں ہسپتال وارڈ میں رکھو اور جب وہ ہوش میں آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ کئی گھنٹے گزرے، شام کے قریب اطلاع ملی، مریضہ ہوش میں ہے اور بار بار پانی مانگ رہی ہیں۔ میں چپ چاپ کمرے کی طرف بڑھی، دروازے پر پہنچ کر چند لمحے رکی۔ دروازہ کھولا تو رخسانہ بستر پر نیم دراز تھی۔ دونوں نندیں ایک طرف بیٹھی تھیں، خاموش، کمزور اور حیرت زدہ۔ میری نظر جیسے کمرے کے اندر نہیں، ایک پرانے وقت کی گلی میں جا رہی تھی۔ رخسانہ نے مجھے دیکھا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ نازیہ؟ میں نے سر ہلایا۔ جی، میں نازیہ ہوں اور یہ ہسپتال نعمان کے نام پر ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میری ساس کے چہرے پر وہی تکلیف تھی جو کبھی نعمان کے چہرے پر تھی، ہاتھوں پر زخم، پاؤں پر نشان اور آواز میں لرزش۔ میں نے تمہیں پہچان لیا، تم یہاں؟ ہاں، میں یہی ہوں جہاں سے مجھے نکالا گیا تھا، وہیں سے اللہ نے مجھے اٹھایا ہے۔ ایک نند رو پڑی، ہمیں معاف کر دو نازیہ، ہم بہت غلط تھے۔ بھائی کے بعد سب کچھ بگڑ گیا، شوہر گھر اپنے نام کروا کر ہمیں چھوڑ گئے اور امی کی بیماری نے سب کچھ ختم کر دیا۔ میں نے چپ رہنے کو کہا، اب باتوں کا وقت نہیں، علاج کا وقت ہے۔ رخسانہ نے میری طرف دیکھا، میں جانتی ہوں یہ بیماری عذاب ہے، میں نے بھی یہی کہا تھا نعمان کو، اور آج خود اسی حال میں آ گئی ہوں۔ میں نے اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا۔ یہ عذاب نہیں، وقت کا فیصلہ ہے۔ وقت ہر چیز کا حساب رکھتا ہے اور وہ اپنا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ وہ گلاس لے کر پینے لگی، ہاتھ کانپ رہے تھے، نندے نیچے نظریں کیے بیٹھی تھی۔ میں دروازے تک آئی، پھر پلٹی۔ یہ ہسپتال نعمان کا ہے، وہ شخص جو تمہیں بوجھ نہیں لگا، جسے تم نے گھر سے نکالا، وہی آج تمہیں چھت دے رہا ہے۔ رخسانہ نے سر جھکا لیا۔ میں شرمندہ ہوں، لیکن میرے پاس اب معافی کے سوا کچھ نہیں۔ میں دروازے سے باہر آئی، زید میرا منتظر تھا۔ ماں وہیں تھی؟ ہاں، وہیں تھی۔ وقت نے ان سب کو وہیں لا کھڑا کیا جہاں ہم کبھی چھوڑ دیے گئے تھے۔ زید نے پوچھا، آپ انہیں رکھنا چاہیں گے یہاں؟ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں، یہاں کوئی کسی کو نہیں نکالتا، یہ جگہ انسانوں کے لیے ہے، بدلے کے لیے نہیں۔ ہم دونوں خاموشی سے ہسپتال کے داخلے دروازے تک آئے۔ سورج غروب ہو رہا تھا، نعمان کے نام کے سنہری تختے پر دھوپ کی آخری کرن پڑ رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، یہ وہ روشنی ہے جو کبھی بجھے گی نہیں، اور اندر وقت اپنا پورا دائرہ مکمل کر چکا تھا۔ ہسپتال میں ان دنوں مریضوں کا رش کچھ کم ہو گیا تھا، عملے کو بھی معمولی فرصت ملنے لگی تھی۔ میں صبح جلدی جا کر نعمان کے کمرے میں بیٹھتی، فائلیں دیکھتی، ڈاکٹروں کی رپورٹس لیتی اور پھر دن کے کسی پہر وارڈز کا چکر لگا لیتی۔ رخسانہ بی بی کا علاج جاری تھا، زخم اب منتمل ہونے لگے تھے، مگر ان کے اندر ایک اور زخم کھل گیا تھا جو وقت کے ساتھ صرف شرمندگی سے ٹپک رہا تھا۔ زید نے ایک دن آ کر کہا، آج رخسانہ بی بی
بار بار کچھ پوچھ رہی تھی، شاید کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ میں دوپہر کو ان کے کمرے میں گئی۔ نندے ہمیشہ کی طرح خاموش بیٹھی تھی۔ رخسانہ بی بی مجھے دیکھتے ہی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں نے جلدی سے ہاتھ سے روکا۔ آرام سے لیٹی رہیں۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں خاموشی سے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، ہر وہ بات کہی جو ایک عورت کے دل کو توڑتی ہے۔ نعمان کو اس کے آخری دنوں میں دھتکارا، تم دونوں کو گھر سے نکالا۔ تمہارا دکھ مجھے آج میرے جسم میں محسوس ہو رہا ہے۔ ہر زخم، ہر جلن مجھے میری زبان کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں وہ غرور نہیں رہا تھا جو کبھی ہر لفظ میں چھپا رہتا تھا۔ مجھے معاف کر دو نازیہ، اگر تم معاف نہ کرو گی تو میں شاید اس احساس کے بوجھ سے مر جاؤں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ کھڑکی کے شیشے پر بوندیں پڑ رہی تھیں، جیسے وقت بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو۔ میں نے تھوڑے توقف کے بعد آہستہ سے کہا، اگر میں معاف نہ کرتی تو جو صبر میں نے نعمان کے ساتھ کیا وہ سب ضائع ہو جاتا۔ میرے لیے معاف کرنا فرض تھا تاکہ جو میں نے کھویا وہ بیکار نہ جائے۔ رخسانہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، نندے بھی رونے لگی۔ میں خاموشی سے اٹھی اور باہر آ گئی۔ زید نے پوچھا، کیا انہوں نے کچھ کہا جو ایک ماں برسوں بعد کہہ پاتی ہے؟ وہ دن گزر گئے۔ رخسانہ بی بی کا علاج مکمل ہوا، لیکن وہ جانے کے قابل نہیں رہی۔ ان کے لیے ہسپتال میں ایک مستقل کمرہ مختص کر دیا گیا، جہاں وہ آرام سے رہنے لگی۔ نندے بھی کبھی کبھار ان کے ساتھ رہتی، کبھی کمرے کے کونے میں سلائی کرتی دکھائی دیتی اور باقی وقت بس خاموشی میں گم رہتی۔ زید نے ایک دن کہا، ماں آپ چاہیں تو کچھ وقت کے لیے باہر چلی جائیں، آرام کے لیے۔ اب سب کچھ سنبھالا جا سکتا ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، آرام کی تلاش میں عمر گزر گئی ہے، اب یہ سکون ہے جو میرے پاس ہے، یہی کافی ہے۔ کچھ دن بعد ایک پرانے جانے والے نے کہا، تم جیسی عورت کو اکیلی نہیں رہنا چاہیے، دوبارہ نکاح کر لو، تمہاری عمر ابھی بہت ہے، زندگی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ میں نے بہت نرمی سے کہا، میری زندگی دوبارہ نہیں، مکمل ہو چکی ہے۔ ایک عورت جب اپنی محبت کو آخری سانس میں پکارتی ہے، وہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ نعمان کے بعد میرے لیے کسی اور نام کی گنجائش نہیں بچی۔ شام کو نعمان کے کمرے میں آ کر میں نے اس کی تختی کو صاف کیا اور دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ دیواروں پر نعمان کے بنوائے گئے مریضوں کے راشن کارڈ لگے تھے جو اس نے دبئی سے بھیج کر بنوائے تھے اور میں نے سنبھال کے رکھ لیے تھے۔ وہ سب کچھ جو اس نے کبھی کسی کے لیے کیا وہ میری نظر کے سامنے تھا۔ وقت چلتا رہا، ہسپتال کا دوسرا بلاک بھی تیار ہو گیا۔ ایک دن زید نے آ کر کہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہسپتال میں آڈیٹوریم کا نام آپ کے نام پر رکھا جائے۔ میں نے فوراً انکار کیا، نہیں، وہ نعمان کا ہی رہے گا، میں تو صرف اس نام کو سنبھالنے والی ایک سایہ ہوں، اصل چراغ وہی تھا۔ زید نے گردن جھکا لی، جی جیسے آپ چاہیں۔ اس دن سورج ذرا تیز نکلا تھا۔ میں نے لان میں کرسی رکھوا لی اور نعمان کے کمرے کی طرف رخ کر کے بیٹھی۔ باہر کچھ پرندے چہچہا رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، نعمان تم نے جو خواب چھوڑا تھا میں نے اسے پورا کر دیا، اب تم آرام سے سو سکتے ہو۔ اور میں اب سونا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میرے پاس وہ سب تھا جو کبھی صرف تمہارے لفظوں میں ہوتا تھا، محبت، وفا اور صبر کی جیت۔ سچی محبت، قربانی اور صبر کبھی رائیگاں نہیں جاتے، جو دلوں کو۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔